بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوہ بہن مجھے کہنے لگی کہ زاویار، یہ لو، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میری بہن نے میری جانب ایک خاکی لفافہ بڑھایا۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ آج کل ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ ہمیں تو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ کل رات بھی صرف میری بہن کے 5 سالہ بیٹے ماجد کو ہی کھانا ملا۔ ہم نے تو فاقہ ہی کاٹا تھا۔ ایسے میں میرے لیے تحفہ حیران کن تھا۔ میں حیرانی میں مبتلا تھا کہ مجھے یہ لفافہ لینا چاہیے یا نہیں۔ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر میری بہن بولی، زاویار، یہ لفافہ تم لے لو۔ میں نے وہ لفافہ پکڑا اور اسے جلدی سے کھول کر دیکھا۔ جب اسے کھولا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ میں بولا، آپی یہ کیا ہے؟ میری بہن کہنے لگی، زاویار، یہ پیسے میں نے اپنے سونے کے زیورات بیچ کر حاصل کیے ہیں۔ یہ پورے 8 لاکھ ہے۔ میں بولا، آپی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب یہ آپ کا سرمایہ تھا، آپ نے زیورات کیوں بیچ دیے؟ کل کو وہ ماجد کے کام آئیں گے۔ آپی بولی، زاویار، تم نے بھی خوب کہی۔ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گزر بسر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تمہیں ماجد کے مستقبل کی پڑی ہے۔ تم ایسا کرو کہ ان پیسوں سے ٹیکسی خرید لو، کم از کم تھوڑا بہت تو کمانے لگو گے نا۔ میں نے وہ پیسے آپی کی جانب بڑھا دیے اور بولا کہ آپی یہ واپس کر کے اپنے زیورات واپس لے آئے، میں کوئی اور کام دیکھ لوں گا۔ آپی مسکرانے لگی، پھر رونے لگی اور بولی، مجھے بیوہ ہو کر امی کے گھر آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ ان 2 سالوں میں تم نے ملازمہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر تم ہر دفعہ ناکام رہے ہو۔ اب تو رشتہ داروں نے ہمیں قرضہ دینا بھی بند کر دیا ہے۔ مجھے یہی فکر ہے کہ میرا بچہ اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ میں اسے محرومیوں بھرا بچپن نہیں دینا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اس پریشانی میں نہ رہے کہ آج کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ مجھے بتا دو، اگر تم کام نہیں کرنا چاہتی تو میں خود ہی کسی فیکٹری میں ملازمت کر لیتی ہوں۔ آپی کی باتیں سن کر تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں بولا، آپی آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپی نے پیسے میری جانب بڑھا دیے اور بولی، پھر یہ پیسے رکھ لو۔ میں نے وہ پیسے لے لیے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں بے بسی کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ میں کیسا بھائی تھا کہ بہن کو کچھ دینے کی بجائے اس سے ہی لے رہا تھا۔ میں ساری رات گھر نہیں لوٹا تھا، سڑک کنارے بیٹھا رہا اور زار و قطار روتا رہا، اس امید پر کہ شاید میرے دل کا بوجھ کم ہو جائے۔ مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ میں مزید پریشان ہوتا گیا۔ صبح گھر لوٹا تو آپی فکر مند ہوتی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ زاویار، تم رات بھر کہاں رہے ہو؟ میں نے بہانہ بنایا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ مشورہ کر رہا تھا کہ ان پیسوں کو کس کام پر لگانا چاہیے۔ آپی کہنے لگی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ آج تم پڑوسن شکیلا کے شوہر کے ساتھ جانا، وہ تمہیں ٹیکسی دلوا دے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور پھر 12 بجے گھر سے نکل گیا۔ آپی شکیلا کے شوہر شبیر مجھے کم پیسوں میں ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی دلوا دی۔ یہ ٹیکسی دیکھنے میں کافی اچھی لگتی تھی۔ میں بہت خوش ہو گیا کہ اب سواریاں دھڑا دھڑ میری گاڑی میں سوار ہوا کریں گی اور گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ شبیر مجھے اس اڈے پر چھوڑ آیا جہاں سے لوگ ٹیکسی بک کرواتے۔ جانے سے پہلے شبیر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اچھا یار، اب میں چلتا ہوں، آگے قسمت یا نصیب۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا کیونکہ اب تو سب کچھ ہی میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بہت ہی جلد میری کمائی شروع ہو جائے گی۔ میں اڈے پر سواری کے انتظار میں کھڑا تھا جب ایک اونچے دراز قد والا ایک سیاہ رنگ کا مرد میرے روبرو کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، برخوردار، یہاں پر نہیں لگتے ہو؟ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا اور بولا، جی آج پہلا دن ہے کام پر، لیکن آپ ہرگز فکر نہ کریں، میں گاڑی چلانے میں مہارت رکھتا ہوں۔ اس آدمی کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگا کہ تم ہو اس لیے تمہاری گاڑی کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ یہ میرا اڈا ہے، یہاں تو پرندہ بھی میری اجازت کے بنا پر نہیں مار سکتا۔ یا مجھے بتا دو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو کر پہلے اس کو دیکھتا رہا، پھر بولا، بھائی صاحب، میرے پاس تو گھر کی دال روٹی چلانے کے بھی پیسے نہیں۔ یہ گاڑی بھی بہن کے زیورات بیچ کر خریدی ہے اور آپ مجھ سے بتے کی توقع کریں ہیں۔ مجھ پر احسان کریں اور مجھے یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس آدمی نے مجھے غصے سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، پیسے نہیں ہیں تو یہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے چلتے بنو، نہیں تو تمہاری گاڑی کا وہ حشر کروں گا کہ عمر بھر ہوتے رہو گے۔ وہ شخص جو شکل سے سخت قسم کا لگتا تھا، مجھے امید تھی کہ میری کوئی بھی بات، میری کوئی بھی مجبوری کے دل پر اثر کرنے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے مجبور ہو کر اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل پڑا۔ اب میں سڑک کنارے جا کر کھڑا ہو گیا اس امید پر کہ شاید مجھے کوئی سواری مل جائے، مگر صبح سے شام ہو گئی، مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ اب دل گھبرانے لگا کہ خالی ہاتھ گھر واپس کیسے جاؤں، اس لیے میں سڑکوں میں گاڑی یہاں وہاں بھگانے لگا کہ شاید کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ میں اس کوشش میں بھی ناکام رہا اور رات کے 11 بجے میں خالی ہاتھ ہی گھر واپس آ گیا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو خوشی خوشی میرے پاس بھاگی چلی آئی اور کہنے لگی، زاویار، تم آج کتنے پیسے کما کر لائے ہو؟ میرے کندھے اچک گئے۔
میں بولا آپ ہی آج تو کمائی نہیں ہو سکتی، گاہک اور سواری اتنی جلدی نہیں ملتے۔ آپ ہی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، جس اللہ نے ہمیں گاڑی خریدنے کی توفیق دی ہے وہی آگے بھی ہماری مدد کرے گا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ کمرے میں جانے لگا تو آپ ہی نے کہا کہ آ جاؤ آ کر کھانا کھا لو۔ میں بولا آپ ہی گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تو آج کھانا کیسے بن گیا؟ آپ ہی مسکرا کر کہنے لگی کہ محلے میں بہت بڑا ملا تھا اور وہیں سے یہ بریانی آئی تھی، ہم نے تو پیٹ بھر کر کھائی ہے اور تمہارے لیے بھی رکھ دی ہے۔ یہ بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں سارے دن کا بھوکا تھا، اس لیے کھانے کا ذکر سن کر خوش ہو گیا۔ میں نے بھی جی بھر کر کھانا کھایا، اس لیے رات کو پرسکون نیند آئی تھی۔ صبح اٹھ کر پھر سے میں سواری کی تلاش میں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیکسی ہونے کے باوجود سواری ملنا کتنا مشکل کام ہے۔ دوسرے دن بھی ایسے 9 دن میں ایسے ہی گھر سے نکلتا اور خالی ہاتھ لوٹتا۔ اب تو آپ ہی بھی پریشان رہنے لگی۔ انہیں تو یہی لگتا تھا کہ جیسے ہی ٹیکسی خرید دی جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی چند دن اور گزر گئے۔ میں کپڑوں کی دکان کے باہر اپنی ٹیکسی لے کر کھڑا ہو گیا کہ شاید مجھے کوئی سواری مل جائے۔ تب میرے سامنے ایک مرد آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے گھر تک چھوڑ دو۔ میں نے حامی بھر دی تو وہ میری گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میں مسکرا کر بولا کہ آپ میری ٹیکسی کے پہلے سوار ہیں۔ وہ آدمی ہنس کر بولا کہ آج ہی ٹیکسی چلانا شروع کی ہے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ پچھلے 12 دنوں سے سواری کی تلاش میں پھر رہا ہوں لیکن اب تک ناکام رہا۔ تو آدمی کہنے لگا کہ ایسے سڑکوں پر پھرتے رہو گے تو سواری کیسے ملے گی؟ تمہیں کسی اڈے پر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا اڈے پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایک اڈے کا مالک ہوں، میں تمہیں وہاں جگہ دلوا دیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میں بتا دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو آدمی مسکرا کر کہنے لگا کہ تم نے کبھی نیکی کا لفظ سنا ہے؟ میں ہکا بکا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ میں بس تمہارے ساتھ وہی نیکی کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے مزید نوازے گا اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا۔ میں بڑا خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس آدمی نے مجھے اپنے اڈے کا ایڈریس سمجھایا تو میں اس کے ساتھ وہیں پر پہنچ گیا۔ اس اللہ کے بندے نے مجھے اڈے پر گاڑی کھڑنے کی اجازت دے دی اور بھی میری توقع سے، میری امید سے بڑھ کر میری آمدنی ہو رہی تھی۔ میں شام کو پیسوں سے بری مٹھی کے ساتھ گھر واپس لوٹا۔ میں نے وہ پیسے آپ ہی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ آپ ہی بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے میرے سر پر بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ ایک نہ ایک دن ہمارے دن ضرور پھیر دے گا۔ آج تم کما کر لائے ہو تو امید ہے کہ آگے بھی سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ میں بڑا خوش اور مطمئن تھا۔ اب تو جیسے ہماری زندگی بدل کر رہ گئی۔ ہر روز مجھے دھڑا دھڑ سواریاں ملنے لگی اور کمائی بھی بہت اچھی ہونے لگی۔ میں نے چند دنوں میں ہی محلے داروں کی تمام قرض اتار دیے۔ اپنے بہن کے بیٹے ماجد کو بھی بہترین سکول میں داخل کروا دیا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ ایک نرم دل انسان کی نیکی نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو محتاج اور بے یار و مددگار پایا تو میں بھی ضرور اس کی مدد کروں گا، کیونکہ یہ نیکی اور حسن سلوک ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک قائم ہے۔ خیر میں نے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا۔ ہر چیز کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ میں صبح کا نکلا، رات 11 بجے گھر لوٹا۔ آپ پھر فکر کیا کرتی۔ وہ کہنے لگی کہ زاویار تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گے، تھکاوٹ تو ہوتی ہوگی نا۔ تو میں ہنس کر نفی میں سر ہلا دیتا اور کہتا کہ آپ ہی پیسہ بہت طاقتور چیز ہے، میں نے اس پیسے کے بنا بھی زندگی گزار کے دیکھی ہے، وہ زندگی بہت بور ہے، اور اب جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ پیسہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں تھوڑا بہت محنت کر لیتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ آپ ہی میری باتیں سن کر ہنس دیا کرتی۔ ایسے اب گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ ایک رات لائٹ چلی گئی تو ہم سب نیند سے بیدار ہو گئے۔ میں صحن میں آ کر بیٹھ گیا تو میرا بانجا ماجد بھی میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا ماموں اب آپ اچھا بھلا کمانے لگے ہیں تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اب آپ اس گھر کی مرمت بھی کروا لیں، تھوڑا سا یہ گھر بھی ٹھیک کروا دیں۔ میرا تو اس گھر میں دل گھبراتا ہے۔ میرے ابو کا گھر بہت پیارا تھا۔ میں نے ماجد کی بات سنی تو میرا دل دکھ سا گیا۔ ماجد کے ابو کا گھر واقعی میں بہت خوبصورت تھا، مگر جب ماجد کے ابو کا انتقال ہوا تو ان دونوں ماں بیٹا کو گھر سے منحوس کہہ کر دھکے مار کر نکال دیا گیا، اور اب وہ ہمارے گھر میں رہ رہے تھے۔ ہمارا گھر پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا۔ یہ آزادی سے پہلے کا گھر تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ میرے دادا کے حصے میں آ گیا۔ ان کے بعد یہ گھر میرے ابو کو ملا اور اب ہم سب اس میں رہ رہے تھے۔ میرے ابو نے اس کی مرمت نہیں کروائی۔ گھر میں کبھی اتنا پیسہ تھا ہی نہیں کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد کچھ بچا کر رکھتے جس سے یہ گھر بھی ٹھیک ہو سکتا۔ میں نے اپنے بانجے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن لائٹ کے لیے تو میں ابھی انتظام کر دوں گا، میں ایک UPS خرید دوں گا۔ میری بات سن کر میرا بانجا بے انتہا خوش ہو گیا، مگر پھر ایک صبح مجھ پر ایک ایسی بھی آئی کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔
میں صبح سویرے ٹیکسی لے کر گھر سے نکلا تو دیکھا کہ سڑک پر ایک جوان لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ سڑک پر ہی تڑپ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہجوم کی صورت میں جمع تھے، مگر کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں مگر مدد نہیں کر رہے۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا۔ حالانکہ لوگ مجھے منع کرتے رہے کہ یہ پولیس کیس ہے، لیکن میں نے اپنی پرواہ کیے بنا اس کو ہسپتال لے گیا اور اس لڑکی کے پاس جو چیزیں موجود تھی اس کے ذریعے اس کی شناخت کر لی گئی۔ اس کے باپ کو بھی ہسپتال بلایا گیا۔ تب پتہ چلا کہ لڑکی کا باپ بہت غریب ہے اور ڈاکٹرز اس کا آپریشن کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ آپریشن کے لیے 5 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ لڑکی کا باپ ایک شخص کے سامنے ہاتھ جوڑتا رہا اور مدد کی اپیل کر رہا تھا، مگر کوئی بھی اسے 5 لاکھ روپے دینے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ کسی کی ایک نیکی سے میری بچی کی جان بچ سکتی ہے، خدا کے لیے کوئی میری مدد کر دے۔ پیسوں کا کیا ہے، یہ تو آنے جانے والی شے ہے، مگر زندگی لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتی۔ پلیز میری مدد کیجیے۔ مجھے خود سے کیا ہوا وہ عہد یاد آیا تھا جو میں نے کیا تھا کہ جب بھی کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوگی میں ضرور کام آؤں گا۔ میرے پاس 5 لاکھ روپے نہیں تھے، اسے میں نے فوراً اپنی ٹیکسی بیچ دی اور سارا پیسہ اس لڑکی کے علاج پر لگا دیا۔ اس لڑکی کا آپریشن ہونے لگا۔ میں تب بھی اس کے غریب والد کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ میں نے ہر لمحہ ہر پل ان کی مدد کی، ساتھ ہی میں اس کی ہمت بھی بندھاتا رہا، ان کو دلاسے اور حوصلہ دیتا رہا۔ شام کے 5 بجے تک اس لڑکی کا آپریشن مکمل ہو چکا اور پھر میں نے لڑکی کے والد سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے بہت دعائیں دی اور بولا کہ تجھے اللہ اس کا انعام ضرور دے گا۔ میں مسکرا کر اسپتال سے نکل گیا اور پیدل ہی گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے دعائیں مل گئی۔ گھر میں راشن وغیرہ تو موجود تھا، اسے میں نے ٹیکسی بیچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ میں نے سوچا کہ جب تک گھر میں پڑی چیزیں ختم ہونے لگیں گی تب تک مجھے کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، اور پھر امید تھی کہ اس بزرگ کی دعائیں ضائع نہیں جائیں گی، اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ خیر رات کے میں ایسے ہی گھر کے اندر آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرے گھر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ہر شے بکھری ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا طوفان میرے گھر سے ہو کر گزرا ہو۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو میری بہن بھاگتی ہوئی آ کر میرے گلے لگ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار ہو رہی تھی۔ میں بولا مجھے کچھ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، یہ سب کس نے کیا؟ تب میری امی کہنے لگی کہ زاویار ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے، نہ جانے کس نے پولیس کو جھوٹی خبر دی کہ ہم منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اسی لیے ہمارے گھر میں چھاپا مارنے آئے تھے۔ انہوں نے گھر کی ایک چیز کو اٹھا کر تہس نہس کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو تم نے راشن ڈلوایا تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے، کہیں اس میں منشیات تو نہیں چھپائی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو ہکا بکا رہ گیا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہمارے صحن کو کھود ڈالا گیا تھا۔ میرا 5 سالہ بانجا ایک چارپائی پر ڈرا سہما ہوا بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا کہ بیٹا ماجد پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا ماموں میں پریشان نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا اب بھی ویسے ہی کر دیں گے۔ اب تو آپ کے پاس ٹیکسی بھی ہے، میری امی کو اپنا زیور بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماجد کی بات سنی تو مجھے شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس بچے کو کیا پتا تھا کہ میں تو ٹیکسی بیچ آیا ہوں۔ سب کے چہرے اتر ہوئے تھے، مگر پھر بھی انہیں امید تھی کہ زاویار سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن کوئی کہاں جانتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا۔ مجھے تو امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں آپی کی دعائیں گھومنے لگی۔ اس نے مجھے دعائیں دی، میں نے نیکی کی تھی اور اس کا صلہ مجھے کیا ملا تھا کہ جب میں گھر واپس آیا تو میرا گھر ہی اجڑا ہوا تھا۔ خیر رات تو ایسے ہی گزر گئی، میں سب کو دلاسا دیتا رہا۔ صبح جب میں کام پر نہیں گیا تو امی کہنے لگی زاویار تم تو کام پر جاؤ، کماؤ گے نہیں تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اب تو ہمارے گھر میں نہ دال ہے نہ آٹا کہ روٹی پکا کے کھانا کھا سکے۔ میں بولا امی میری طبیعت ٹھیک نہیں، کسی محلے دار سے قرض پکڑ لیں گے۔ تو امی نے مجھے گھور کر دیکھا، وہ کہنے لگی یہی محلے دار حسد کا شکار ہو گئے تھے، جب بھی تو انہوں نے پولیس میں ہماری شکایت کی، نہ یہ ہم پر جھوٹی تہمت لگاتے اور نہ ہی ہم پر یہ دن آتا۔ دیکھو تو صحن بھی کھود گئے، کیا ہم نے صحن میں چھپا رکھنی تھی منشیات؟ میں چپ ہی رہا۔ خیر امی کو ٹالنے کے لیے میں گھر سے باہر تو نکل گیا تھا، مگر کہاں سے کچھ کماتا۔ شام میں جب خالی ہاتھ واپس آیا تو سب کے چہرے بجھ گئے تھے۔ میرا بانجا کہنے لگا ماموں میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ تو لے آتے۔ میں جلدی سے باہر گیا اور محلے کی دکان سے کچھ سودا سلف ادھار لے آیا۔ وہ میں نے گھر میں دیا تو آپی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی زاویار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا آپی میں نے ٹیکسی بیچ دی ہے۔ میری بہن ہکا بکا رہ گئی، وہ کہنے لگی تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم نے ٹیکسی کیوں بیچ دی؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح سے ایک لڑکی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اگر میں وقت پر انتظام نہ کرتا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ آپ ہی چپ چاپ میری جانب دیکھتی رہ گئی، وہ مجھ سے کہنا چاہ رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ امی آگے بڑھی اور کہنے لگی تمہاری نیکی اب ہمارے پیٹ بھرے گی کیا؟
ساری زندگی تو بھوکے رہے، اب ہاتھ میں 4 پیسے آنے لگے تو تمہیں نیکی کا بخار چڑھ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک تمہارے ساتھ کس نے نیکی کی تھی؟ تمہاری بہن نے اپنے زیور بیچے، تب جا کر گھر کے حالات ٹھیک ہوئے، اور تم نے وہ ٹیکسی ہی نیکی کی بینڈ چڑھا دی۔ میری بہن آگے بڑھی اور بولی، امی زاویار نے اچھا کام کیا ہے، اسے کچھ مت کہیں۔ امی کہنے لگی، اچھا کام گیا بھاڑ میں، ہمیں کیا ملے گا اس کے اچھے کام سے؟ 2 وقت کی روٹی ملے گی کیا؟ اس لڑکی کا باپ پیسوں کا انتظام کر لیتا جہاں سے مرضی، کم از کم ہمارے پیٹ پر یہ زاویار لات تو نہ مارتا۔ میں یہ باتیں سن کر بہت افسردہ ہو گیا، رونے لگا۔ میری بہن مجھے کہنے لگی کہ زاویار تم نے ٹھیک کیا ہے، کچھ بھی غلط نہیں کیا اور پریشان مت ہو۔ بہن کے کہنے کے باوجود بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، سب کچھ پہلے جیسا ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر میں پھر سے غربت اور فاقے ہونے لگے۔ امی سارا دن بیٹھی مجھے باتیں سناتی رہتی، جبکہ ماجد بھی بہت اداس رہتا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ماموں کیا نیکی بہت بری چیز ہوتی ہے؟ میں جلدی سے بولا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جس دن سے آپ نے نیکی کی ہے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ نیکی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا کہ بیٹا، نیکی تو اچھی ہوتی ہے مگر آزمائش بھی تو اللہ کی جانب سے آنا ہوتی ہے نا۔ تم یہی سمجھو کہ یہ آزمائش اللہ کی جانب سے آئی ہے، مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماجد اداس سا بیٹھا تو میں کہنے لگا کہ جاؤ تم صحن میں جا کر کھیلو۔ تو بولا کہ ماموں سارا صحن تو ٹوٹا پڑا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اس کے پاس ہی بیٹھ کر کھیلو، چھوٹے بچوں کو تو مٹی میں کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، تم بھی مٹی میں کھیلو، تمہارا دل لگ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور مٹی میں کھیلنے لگا، جبکہ میں بستر پر پڑا سوچنے لگا تھا کہ نیکی بھی ہر انسان نہیں کر سکتا۔ مجھے کم از کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں گاڑی بیچ کر گزارا کہاں سے کروں گا، لیکن پھر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کے والد کی شکل گم گئی۔ اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ لافانی تھی۔ ماجد جب تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ماموں صحن میں کوئی چیز پڑی ہے۔ میں بہت حیران ہوا اور اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس نے اشارہ کیا کہ صحن کے اندر کوئی چیز تھی۔ وہ کہنے لگا، ماموں یہ کسی کی لاش ہے۔ اس کی بات سن کر میں اور ڈر گیا کہ کہیں اب میرے لیے کوئی نئی آزمائش نہ کھڑی ہو جائے۔ اگر ہمارے گھر سے کوئی لاش نکل آتی تو کیا ہونا تھا؟ میں نے ماجد کو پیچھے کیا اور ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا۔ وہ سفید کلر کا کپڑا تھا۔ میں نے جب کافی ساری مٹی کھودی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جس کے اندر کچھ بندھا ہوا تھا۔ اب میں ڈر بھی رہا تھا کہ آیا مجھے اسے کھولنا چاہیے نہیں، مگر میں نے ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر اس پوٹلی کو کھول دیا۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھ حیران رہ گئی کہ پوٹلی میں سونے کے زیورات پڑے ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سونے کے سکے بھی پڑے تھے۔ میں جلدی سے چلایا، امی اور آپی جلدی سے ادھر آئیں۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ جب ان کی نظر زیورات پر پڑی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ زیورات یہاں سے ہجرت کر کے جانے والے چھوڑ گئے تھے، جو بڑی دیر سے یہاں پر دفن پڑے تھے، اور نہ جانے کب تک ایسے ہی پڑے رہتے، شاید صدیاں ایسے ہی گزر جاتی، مگر یہ ہمارے حصے کی دولت۔ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زیورات ہمارے بہت کام آئے، ہماری زندگیاں ایک دم بدل گئی، ہمارے حالات بہتر ہونے لگے۔ بہن کی جو زیورات بیچے تھے اسے بھی نئے بنوا دیے، ماجد کو اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا، ہم ایک بہت ہی اچھے علاقے میں نیا گھر لے لیا۔ میری بہن کے لیے بھی ایک اچھا رشتہ آ گیا، وہ لڑکا ماجد کو بھی قبول کرنے پر تیار تھا۔ بہن کی رضامندی سے امی نے یہ رشتہ طے کر دیا۔ بہن بھی آ کر اپنے گھر چلی گئی۔ امی کہنے لگی کہ ہمارے یہ جو حالات بدلے ہیں صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، اگر تم نیکی نہ کرتے تو ہم ابھی بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے۔ تم نے اپنی بساط سے بڑھ کر نیکی کی تھی تو اللہ نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نواز دیا۔ یہ اللہ کے کام ہے، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو وہ لوٹ کر واپس ضرور آتی ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے تو اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے، اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔